الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو، وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں قرآن کریم کی معجزانہ تاثیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا حیرت انگیز کرشمہ دکھلایا گیا ہے کہ انہی درشت مزاج، سنگ دل، تند خو گنواروں میں جو کفر و نفاق اور جہل و طغیان کی وجہ سے اس لائق ہی نہ تھے کہ خدا کے بتلائے ہوئے ادب اور قاعدے سمجھ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کی آواز نے ایسے عارف اور مخلص افراد پیدا کر دیے جو مبدن و معاد سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں خالص قرب الہی حاصل کرنے اور پیغمبر علیہ السلام کی دعا لینے کی غرض سے کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ بے شک وہ اپنی امیدوں میں حق بجانب ہیں، یقیناً ان کو وہ چیز مل کر رہے گی جس کی نیت کی ہے، یعنی قرب الہی، اور خدا ضرور ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ رہی پیغمبر علیہ السلام کی دعا تو اس سے وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص صدقہ وغیرہ لے کر حاضر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعائیں دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ثمرہ بھی وہی رحمت اور قرب الہی ہے جس کا وعدہ پہلے ہو چکا۔ گویا ان گنوار اعرابی بدوؤں میں بھی مخلص مومنین اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں موجود تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی اپنی رحمت میں داخل کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔